مدینے والے ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مدینے والے مرحبا یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو یاد کر دربار کے نظاروں کو خوب روتے ہیں میرے نین مرحبا جزاک اللہ کرن فاطمہ. اور اب ان کے بعد ہیں ہمارے ساتھ نور بخش طاہری. جی آئیے. ماشاءاللہ آج بڑا اچھا مقابلہ رہا ہے یقیناً. ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ کیجیے. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر. سبحان اللہ. اچھا میں جی بات کرتے ہیں یہ شروع میں تینوں بچوں نے پڑھا, تینوں سنترے سننے تینوں سے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلیں آ جائیے گا سید کفایت, مہمہ اور کرن, آپ تینوں آ جائیں.
جلدی سے آ جائیے گا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. پہلے 3 پارٹیسپینٹ کے درمیان کوئی استائی کا سہارا نہیں لیے گا, ڈائریکٹ انترا پڑھنا آپ نے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, میں بتا دیتی ٹھیک ہے جی. ہوں. بسم آ اللہ. جائیے. یہ کرن ہے, ہاں یہ کرن فاطمہ. ٹھیک ہے جی. کرن پڑھیے. سے اٹھائیے گا استائی, ہاں اسی جو کلام. آپ نے پڑھا ذرا جم کے خوبصورتی سے. یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو خوب روتے ہیں. کرن ٹھیک ہے, آپ نے پڑھ لیا. 2 جو رہتے ہیں ابھی بریک کا وقت ہو جاتا ہے, بریک سے واپس آ کے پھر ہم 2 کو سنتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. کون بنے گا سچی آواز میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جس میں نزول قرآن ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اللہ کا قرآن۔ جو شخص اس مہینے کو پاتا ہے وہ آسانی سے اپنا روزہ رکھے۔ اگر کسی کو مشقت ہو، تنگی ہو، اللہ رب العالمین تمہیں آسان راستے دکھاتا ہے، تم پر تکلیف مسلط نہیں فرماتا۔ اس کے بعد گنتی کے ایام کے بعد اپنی قضاء دینے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، اس کی بڑائی بیان کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے میرے نبی، جب میرے متعلق میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے گا میں رب بہت قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ ملے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا رمضان کی سحری نشریات کے ساتھ میں ہوں انا سعد۔ پاک ہے وہ خدا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور درود پاک ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ خدایا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے رحیم، اے کریم، اے مشکلوں کو حل کرنے والے، اے فریاد سننے والے، اے قائم، اے بزرگی والے، بے شک تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں ان مشکلات سے نکال دے۔ ہم پر اپنا رحم کر، ہم پہ اپنا کرم کر، ہمارے پاکستان کو اچھے حالات میں رکھ، اسے معاشی استحکام دے، بے شک تو ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ سلامتی عطا کر، آج اس رات میں، اس شب میں ہمارے ملک کا قیام ہوا تھا، اور شب قدر کے وسیلے سے ہمارے وطن کو استحکام دے، اور دشمنوں سے ہمارے اس پاک وطن کو محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہمارے جیسے آپ جانتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے قاری مصدق الامین صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ اور جب آج ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے آیت مبارکہ بھی سنی ہے، تو جب علم و عمل کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس موضوع سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ اپنی اصلاح کر لی تو معاشرہ خود بخود سدھر جاتا ہے، معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ایک اہم رات کی 27ویں شب اور نزول قرآن کی، اور ہماری تمام چیزیں جو ہمارے طرز زندگی ہے، قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور قرآن میں تمام وہ راستہ موجود ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے راستے کو سنوارنا ہے، ہمیں منزل مقصود پہ پہنچنا ہے، تو ہم نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ زہرا اصغر ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، آپ کا بھی شکریہ۔ پر رونق اور اس خوبصورت رات آج جب آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس پر بات ہم وہ بھی کریں گے جو قرآن نزول کے حوالے سے ہوئی تھی، اور آج ہم دعاؤں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی دعا میں شامل رہیں۔ اور ایک اور جو شخصیت ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو انشاءاللہ اس بزم میں ہمارے ساتھ رہیں گی، الماس نایاب جو نعت خواں شخصیت ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس شب کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ نزول قرآن اس ماہ مبارک کے 27ویں شب کو نازل ہوا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس کی آخری آیت مکہ سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور 23 برس لگے تھے قرآن پاک کو نازل ہونے میں۔ اس تمام عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وجعلتہ فیہ لیلۃ القدر وجعلتہ خیر من الف شہر، کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو شب قدر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، آپ کی پوری ٹیم کو اور سچ ٹی وی کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، اور دعا کروں گی پالنے والے سے کہ بارے لہا آج کسی بہن کو، آج کسی بھائی کو، آج کسی بیٹی کو، آج کسی بیٹے کو مایوس نہ لوٹانا۔ اس شب قدر میں پروردگار عالم ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کی دلی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ رسول اکرم کو 23 برس تک پروردگار عالم نے
قرآن کا نزول کیا. جی 1,24,000 انبیاء میں سے سردار انبیاء سید المرسلین حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسے پروردگار عالم نے اپنا حبیب کہا. بے شک. باقی انبیاء کے لیے جب بھی وہ الہی کتاب کا نزول کیا تو کسی کو کوہ طور پر بلایا, کسی کو بیابان میں بلایا, مگر پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآنی آیتوں کا وہی نزول کیا, چاہے رسول خدا حجرے میں ہے, چاہے رسول خدا غار میں ہے, چاہے مسجد میں ہے, چاہے باہر ہے. بے شک. پروردگار عالم نے قرآنی آیتوں کا نزول کیا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں پروردگار عالم نے انہیں پہلے نبوت عطا کی, الہی کتاب عطا کی, اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. مگر ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب پہلے آپ قرآن بن کر دکھائیں, پھر آپ قرآن پڑھ کر سنائیں. ان 23 برسوں میں اللہ کے رسول کا جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس کے جو صاحب معراج ہو, جو حبیب خدا ہیں, پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا حبیب ہی ہے. کبھی مدثر کہہ کر پکارا, کبھی مزمل کہہ کر پکارا, کبھی طٰہٰ پکارا, کبھی یاسین پکارا. پورے قرآن مجید میں رب ذوالجلال اپنے حبیب کے قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. مگر جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اکرم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. جیسا کہ بہت واقعہ مشہور ہے کہ کچرا پھینکنے والی کا اور بھی تکالیف اٹھائی, مگر رسول خدا نے محبت اور اخلاق کے ساتھ اخلاق ایسا تھا کہ کفار جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ کردار کی بات آتی تو صادق بھی کہا, امین بھی کہا. وہ ایسا کردار بن کے دکھایا کہ اگر قرآن کا مجسمہ دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد ہے, اور اگر محمد و آل محمد کو سامت میں دیکھنا ہے تو قرآن کلام بلاغت فرقان المجید ہے. کہ جیسا کہ آیت سے جو میں نے آغاز میں تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید والفرقان الحمید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. والفرقان کہ یہ حق اور باطل کی تفریق رکھتی ہے. کہ جیسا کہ قرآن مجید میں کلام بلاغت میں پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے کہ الا رتب ولا باعث الا فی الکتاب المبین, کی پوری کائنات میں جتنی بھی خشک و تر چیزیں ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن میں جس کا ذکر موجود نہ ہو. تو وہ حاضل قرآن والفرقان کی یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی, فرق کرنے والی یہ وہ کتاب ہے. چوتھی امام امام زین العابدین اور پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کو سمجھ کے معرفت کے ساتھ اگر اس کی تلاوت کریں تو عجب نہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. کتنا بہترین ہے کہ یہ مکمل ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ ہر شفا موجود ہے, شفا بھی ہے اور شفا بھی ہے, جلا بھی ہے, زندگی بھی ہے, حیات بھی ہے, موت بھی ہے. غرض ہر چیز اس قرآن مجید والفرقان الحمید میں موجود ہے. قرآن مجید میں جہاں 114 صورتیں ہیں کہ جس کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے. یہ اتنی عمدہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر, لیکن معذرت کے ساتھ کہ وقت بریک اپ بھی ہو جا رہا ہے, تو اسی سلسلے کو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین علم و عمل میں. ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں. علم و عمل کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور مزید کچھ مہمان ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں. میں ان کے تعارف کی طرف چلوں گی. ہمارے ساتھ جو ابھی شخصیت موجود ہیں یہ ذاکرہ ہیں, سیدہ سائرہ عابدی. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں شاعر و ادیب شہاب اقتدار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شہاب صاحب, آپ کی بھی شرکت یہاں پہ ہوئی ہے. آج بات ہو رہی ہے ہماری 27ویں شب کی. طاق رات ہے, شب قدر ہے. تو سائرہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ آپ مختصراً فرما دیجئے.
جی لیلۃ القدر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، رمضان کی بہار قرآن ہے. بے شک. اور یہ قرآن کس ماہ میں نازل ہو رہا ہے؟ ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، لیکن اس چیز کو معلوم نہیں کر پاتے کہ کس ماہ میں اس کو نازل فرمایا. تو سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے رمضان میں اسے نازل فرمایا، لیکن اب ہمیں ادراک کرنا ہے کہ کس رات میں. یعنی کہ سورہ دخان میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے جس رات میں لیلۃ القدر رکھی، یعنی کہ قرآن کو نازل فرمایا. یہ قرآن دیکھیں 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے. ایک قرآن کا نزول دفعی ہوتا ہے، ایک تدریجی ہوتا ہے. یہ دونوں صورتوں میں نازل ہوا. اب اس میں ایک عدم تلازم پایا جاتا ہے کہ 27ویں رجب کو، یعنی 27 رجب کو جس میں مبعوث رسالت ہے، اس دن دفعی طور پہ نازل ہوا یا تدریجی طور پہ نازل ہوا. تو ہمیں دکھتا ہے کہ 5 آیتوں کے ساتھ پروردگار عالم نے رسول کو مبعوث رسالت کر دیا، لیکن بنی نوع انسان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم شب قدر کو جو ہے وہ جانو، پہچانو کہ کس رات میں ہے. اب کائنات کے رسول رحمت للعالمین سے ہمیں یہ جو ہے نتیجہ ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، آخری عشرہ رمضان کا جو ہے اس میں جاگا کرتے تھے. ٹھیک ہمارے یہاں عموماً جو اہل تشیع ہیں ان میں 21 اور 23 کو جو ہے شب قدر کے اعمال کو بجائے لایا جاتا ہے، لیکن یہ وحدت کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو 25 27 کو بھی اعمال کرنا ثواب کا، یعنی نیت رجاعت کے طور پہ، رجا کے طور پہ ہم کر سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ سورہ فجر میں 10 راتوں کا ذکر ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری راتوں میں خصوصاً 21 سے لے کے 30 رات، یعنی کون سی تاخرات ہے اس میں 21ویں ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29، اس کو نہیں بتایا جا رہا کہ تم ادراک کرو، تم ڈھونڈو کہ اس میں سے کون سی رات ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لاؤ. اور رسول اللہ کیا کرتے تھے، ان تمام تر رات یعنی کہ 10 راتوں میں جاگا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے، لازم ہے. پھر اس رات کے لیے جو اعمال بتائے جاتے ہیں وہ غسل، اور اسی کے ساتھ غسل کے ساتھ یعنی کہ آپ جب غسل کرتے ہیں قربتاً اللہ اس لیلۃ القدر کے حساب سے، تو آپ اس میں جو ہے غسل توبہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. بہت بہترین. اور یہی اسی سے جو کچھ منسلک آپ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم بریک پر چلے گئے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا ذکر آپ ضرور یہاں پہ کر دیجیے. قرآن مجید والفرقان الحمید اللہ کی وہ الہی کتاب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار بھی سن کر مسحور ہو جایا کرتے تھے. اور پروردگار عالم نے رسول خدا کو یہ معجزہ اس لیے عطا کیا کہ فصاحت اور بلاغت عرب میں بہت عروج پر تھی. تو لہٰذا جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول، تو کہا کہ یہ کون سا کلام ہے کہ جسے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اور یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں لگتا بلکہ یہ واقعی معجزاتی کلام ہے. اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ، صورت نہیں تو کوئی آیت اس کے مقابلے میں لے آؤ. یہ زندہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید والفرقان الحمید آج تک صحیح و سالم اپنی اس میں موجود ہے. کئی لوگوں نے چاہا کہ اس کی آیتوں کو بدل دے مگر کوئی جرت کر نہیں سکا. دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو وہ دیکھیں کہ قرآن پاک اپنی اسی اصل حالت میں موجود ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کی آیتوں کو تبدیل کر دیں، مگر یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اور یہ یقین جانیے مکمل ضابطے حیات اس کی ایک ایک آیت، یقین جانیے ہم اور آپ اگر ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو یقین کریں کہ پروردگار عالم انسان بنی نوع انسان کو کس طرح سے تربیت کر رہا ہے، کتنے پیار سے، کتنے محبت سے، کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اس پورے قرآن کا عنوان انسانیت پر ہے. ایک ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے. ہر صورت، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم اور کوئی نہ کوئی مطلب ہے. مگر میں یہاں واضح کرنا چاہوں گی پورا قرآن پروردگار عالم نے کہا ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا اور سورہ حمد کو نازل کیا. یہ سورہ حمد کیا ہے؟ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ یقین کریں اگر کسی مردے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے اور اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. مولا کائنات نے فرمایا تفسیر برہان جلد نمبر 1 میں
کہ پروردگار عالم کے عرش کے خزانوں میں سے عظیم خزانہ سورہ حمد ہے۔ پھر چھٹے سرکار جعفر صادق علیہ السلام تفسیر نور الثقلین میں فرما رہے ہیں کہ اس قرآن مجید میں اسم اعظم الہی موجود ہے، اور کہا کہ اگر کوئی انسان اپنے جسم میں کسی بھی جگہ درد محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے اگر دم کر لے تو میں ضامن ہوں اس کی صحت اور اس کی عافیت کے لیے۔ بہتر ہے اگر 7 مرتبہ نہیں تو 70 مرتبہ تلاوت کر لے، عجب نہیں ہے کہ تمہیں تندرستی بحال ہو جائے۔ یہ ایسی موج ذاتی ہے، یہ بالکل بہترین۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کی تو وہ انسان کے لیے ہی ہے، انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہمیں ہر طرح سے، جیسے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی چیز کے بارے میں بھی ہمیں کوئی شک و شبہ ہو یا کسی مسئلے کا حل ہو یا کوئی طرز زندگی گزارنے کا ہو، تو ہر چیز کا حل ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہماری تعلیمات کو غیر مسلم پڑھ کر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ آپ سائنس علوم کی بھی بات کر لیجئے، اس میں بھی بیش بہا خزانہ موجود ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اسے پڑھا تو کامیابیاں حاصل کی، جب آپ چھوڑ دیں تو زوال کی طرف یقیناً آ جائیں گے۔ اس پر ہم ضرور بات کریں گے کہ قرآن نے اور کس موضوع پر کو اہمیت دی ہے یا کس اور موضوع کو زیادہ بیان کیا ہے۔ میں شہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شہاب صاحب سے میں چاہ رہی ہوں کہ ایک کلام کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو جائے تو۔ ہاں بالکل جی شہاب صاحب۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ پہ جا رہا ہے۔ سچ ٹی وی ہر سال ہی ماشاءاللہ منعقد کرتا ہے، اور مختلف اسکالرز اور ثنا گو اور ثنا خواں شریک ہوتے ہیں، بلکہ مقابلہ نعت کا بھی ایک بہترین انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہماری شرکت ہوتی رہتی ہے، بہت اچھی کاوش ہے سچ کے حوالے سے، اور میں یہی کہتا ہوں ہم سچ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارا بادشاہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا، تو اگر آپ کہیں تو میں چند اشعار بسم اللہ حمد کے، اب قرآن کی جی قرآن کی بات کر رہی ہے، تھی، تعریفیں تو ساری ہمارے، ہاں تو میں ایک شعر قرآن کے حوالے سے کہوں گا۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرا اپنا ہی ہے۔ سیرت پاک آپ کی قرآن، سیرت پاک آپ کی قرآن، ہر بات آپ کی ہے۔ تو سرکار دو عالم کی، جیسا کہ بہن نے فرمایا نا کہ وہ بات قرآن جو ہے آپ پر ہی اتارا گیا، اور آپ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا قرآن پاک کیا ہے، تو کہنا آپ نے پڑھا نہیں، سرکار دو عالم کے اخلاق ہیں۔ اور آج بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے، تو بات یہ کہ پہلے میں چند اشعار اپنی حمد کے آپ کو عطا کرتا ہوں۔ حمد رب جلیل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک نام لیا ہے تو میری بات ہوئی، میں نے ایک نام لیا ہے تو میری بات ہوئی، پیاس صدیوں کی بجھی نور کی برسات ہوئی۔ میں نے ایک نام لیا ہے تو میری بات ہوئی، پیاس صدیوں کی بجھی نور کی برسات ہوئی، پیاس صدیوں کی بجھی نور کی برسات ہوئی۔ از زمیں تابہ فلک نور ہیں عالم سارے، از زمیں تابہ فلک نور ہیں عالم سارے، وجہ تخلیق جہاں جو ہمیں سوغات ہوئی۔ از زمیں تابہ فلک نور ہیں عالم سارے، وجہ تخلیق جہاں جو ہمیں سوغات ہوئی۔ اور رب تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، رب تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، وہی جانے شب معراج میں کیا بات ہوئی۔ اور وسعت عرض ہے کیا رفعت افلاک ہے کیا، وسعت عرض ہے کیا رفعت افلاک ہے کیا، آپ کے نام سے دنیا ہمیں خیرات ہوئی۔ وسعت عرض ہے کیا رفعت افلاک ہے کیا، آپ کے نام سے دنیا ہمیں خیرات ہوئی۔ اور تجھ سے جو مانگا سو پایا ہے میرے رب کریم، تجھ سے جو مانگا سو پایا ہے میرے رب کریم، تنگ دستی اور اسیری کو صدا مات ہوئی۔ تجھ سے جو مانگا سو پایا ہے میرے رب کریم، تنگ دستی اور اسیری کو صدا مات ہوئی، تنگ دستی اور اسیری کو صدا مات ہوئی۔ ہم کو بھی اذن سفر ہوگا کہ ہیں خانہ بدوش، ہم کو بھی اذن سفر ہوگا کہ ہیں خانہ بدوش، اپنی تو صبح اسی آس میں ہے رات ہوئی۔ اور تیرا ایک بندہ ناچیز یہ خاکی ہے شہاب، تیرا ایک بندہ ناچیز یہ خاکی ہے شہاب، کرتا ہے تیری ثنا
خوش بسر اوقات ہوئی. یہ تو ہم کے اشعار تھے. اگر وقت ہے تو میں نعت کے بھی چند تازہ اشعار پیش کر دوں. پہلے چند متفرق اشعار جو بہت مجھے اچھے لگتے ہیں. کیا ہے منتخب, بہت توجہ چاہیے محترمہ آپ لوگوں کی, اور یہ تو ہماری نعتخواں بھی ایک کیونکہ بریک آئے گی بیچ میں, تو 1 منٹ ہے ہمارے پاس, اگر اس میں ہم شامل کریے. اب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کہ پھر وہ پورا ہم سنیں تو زیادہ اچھا ہے کہ بریک سے واپس آ کر انشاءاللہ ہم یہ شامل کریں گے کہ آج موضوع بھی اتنا ہمارا خوبصورت ہے. قرآن کی بات کر رہے ہیں, شب قدر کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جائے نماز بچھا کے اللہ کے حضور ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ جتنے مہمان موجود ہیں یا ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت جہاں پہ موجود ہیں, یا ہماری انتظامیہ میں اور ہمارے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ہر کوئی جو اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین رزق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کی اولاد کو صحت اور تندرستی دے, زندگی دے, اور انہیں سلامت رکھے. اسی کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہو جاتا ہے, اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے علم و عمل کے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور بات ہماری ہو رہی ہے آج نزول قرآن شب قدر کے حوالے سے. قرآن کا جب ہم ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں, سارا تھوڑا سا کچھ اس میں اضافہ فرمائے گا. ابھی بریک پر جانے سے پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن کا جو مخاطب انسان ہے, انسان کے لیے اتاری گئی ہے ہدایت والی کتاب, لیکن اور کیا اس میں موضوع ہیں جن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ جی, جیسے کہ قرآن آپ نے خود فرمایا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. قرآن کا موضوع جو ہے وہ بنی نوع انسان ہے, یعنی کہ ایھا الناس جو ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ تو نازل ہو رہا ہے, لیکن کس لیے نازل ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے نازل ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکے. دیکھیں, قلب صادق ہونا, نیت صادق ہونا ضروری ہے. انسان کے اوپر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکا ہے قرآن, اب اس پہ عمل کیسے کیا جائے؟ نزول بھی ہو رہا ہے اور تنزیل بھی ہو رہی ہے. اب لوگ, جیسے کہ آپ نے پہلے سوال میں ان سے پوچھا تھا کہ لوگوں نے کس طرح سے رسول اللہ کو پریشان کیا, تو لوگ اگر اس وقت طریقے سے یعنی کہ لجابت کے ذریعے اس کو حاصل کر لیتے تو یہ آج دنیا میں پراپر طریقے سے نافذ ہوتا. لیکن کیا مشکلات سامنے آئیں؟ جہالت کی جو ہے ہمیں عنصر سامنے آتا ہے, جہالت کا عنصر سامنے آتا ہے. پھر عدم توجہ جو دی گئی, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے عبرانی زبان پہ نہیں بلکہ عربی زبان میں نازل فرمایا, جو کہ عام فہم کی زبان تھی ان لوگوں کے لیے. مگر لوگوں نے کیا کیا؟ عدم توجہ دی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ, شاعر کہنا, ہذیان کا الزام لگانا شروع کر دیا, اور اس وجہ سے وہ دور ہوتے چلے گئے. پھر لجاجت جو ہے اس کا عنصر نہ آنے کی بجائے مزاحمت کرنا شروع کر دی, یعنی کہ اس زمانے کے جو سردار تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی قرآن کی قرأت نہ سنے, کیونکہ اگر عمل کرنا تو دور ہے, ہمیں قرآن میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں, یعنی قرآن کا جو بھی درس ہے یہ تو ایک فعل ہے, وہ ہم اس کے فاعل بننے کے بجائے ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے, یعنی اس وقت کے لوگ دور ہوتے چلے گئے. اور یہ دور ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ 23 برسے عرصے کے میں جو قرآن نازل ہوتا رہا آہستہ آہستہ آہستہ, وہ اس طریقے سے عمل نافذ نہ ہو سکا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. اب قرآن کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے ایک حجت عربی مبین ہے, اور دوسری حجت جو ہے علی حکیم ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کی حبل کو یعنی حبل متین کو تھامے رکھو, نہیں تو کیا ہوگا؟ تفرقوں میں بٹ جاؤ گے. بالکل, یہ قرآن جیسے کہ زمین پہ ہے, ٹھیک ہے, تجلی میں نازل ہوا, ایسے ہی تجفی میں آسمان پہ, یعنی کہ آسمان پہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ یہ ہے, یعنی کہ زمین پہ بھی دکھ رہا ہے اور آسمان پہ بھی ایک جیسا دکھ رہا ہے. تجلی کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جیسے کہ بارش کے قطرے جب زمین پہ آتے ہیں تو وہ بارش کے قطرے جو آسمان میں بادل کی شکل میں ہوتے ہیں, جب زمین پہ آتے ہیں
تو وہ اپنا مقام کھو دیتے ہیں، یعنی نقل مکانی کر لیتے ہیں. لیکن یہ قرآن جو ہے ایک ایسی صورت میں، یعنی تجلی کی صورت میں زمین پہ آیا، نہ کہ تجفی کی صورت میں، کہ یہ دنیا میں بھی آپ کو نظر آتا ہے اور لوح محفوظ پہ بھی نظر آتا ہے. یعنی کہ اس کا مکان جو ہے، مکانت تبدیل ہو رہی ہے، کیفیت بدل رہی ہے، لیکن جزئیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ اور مدینے کی، یعنی مکی آیتوں میں اور مدنی آیتوں میں جزئیت اس کو جو ہے پہنچا رہے ہیں، مگر لوگوں نے اس کو اپنے تک فیض اس کا حاصل نہیں کیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، آج تو وہ مشکلیں نہیں ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں، ہم جیسے آپ نے ابھی اپنے بریک کے دوران یہ بات فرمائی تھی کہ ان مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور غیر مسلموں نے اپنا لیا نسخہ کیمیا، کتاب فرقان، یہ کتاب مبین، یہ کتاب جس میں دنیا جہان کی تمام باتوں کا علم ہے. یہی وہ تو کتاب ہے کہ جس کے بعد خالق نہج البلاغہ نے نہج البلاغہ کو جب اس میں اپنے خطبات کو دیے تو کہنے والوں نے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جب نہج البلاغہ کو ہم نے پڑھا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کے سامنے پوری کائنات بنی ہے، جبکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کہ خالق کا کلام نہیں. خالق کا کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ خالق کا کلام نہیں ہے. لیکن یہ جو کلام جو نہج البلاغہ ہے وہ کلام کون سا کلام ہے؟ وہ مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. بے شک، سبحان اللہ. اسی میں کچھ اضافہ بھی کیجیے گا اور اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب پیغام کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی موضوع زندگی کا اٹھا لیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، پھر ہم معاشرے میں آج تک ہم اس چیز پر عمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جو قرآن ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اسے سمجھنے سے قاصر کیوں ہے؟ وجہ یہی کہ ہم عمل سے دور ہیں. مولا کائنات کو جب ضربت لگائی گئی، ابن ملجم نے جب ضربت لگائی ہے مولا کائنات کو، اس وقت مولا کائنات نے اپنی وصیت بیان فرمائی. اس میں جو بہت امپورٹنٹ اور پہلا جز تھا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن کو اس طرح سے معرفت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، ایسا نہ ہو کہ غیر سبقت لے جائیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہم جسٹ ریڈنگ کیا کرتے ہیں فقط اور فقط، سمجھ کے پڑھنے کی بات الگ ہے. بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن وہ مکمل ضابطے حیات اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ جب کسی ٹی وی شو پہ یا کوئی کیوٹ بچہ سامنے نظر آتا ہے، ہم اس کے سب سے پہلے انٹرو لیتے ہیں کہ کیا نام ہے اور مما کون ہے اور بابا کون ہے، اچھا یہ بتائیں کوئی سانگ سنا دیں، کوئی پویم سنا دیں. یہ کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ وہ بچہ جب دنیا میں آیا تھا تو کان میں سب سے پہلے اذان دی گئی اور اقامت دی گئی. ہم بچے کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اذان سناؤ یا کوئی آیت سناؤ، بسم اللہ سناؤ، کہ جب قرآن مجید وہ اتنے الہی نظام ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک شخص ایک چھوٹے سے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے. وہ بچہ جو کہ بہت چھوٹا ہے لکنت سے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تیسری مرتبہ پڑھا تو رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا سبحان اللہ مرحبا. پوچھنے والوں نے پوچھا صاحب نے کہ یا رسول اللہ اس بچے نے لکنت کے ساتھ بسم اللہ پڑھی ہے، آپ نے کہا مرحبا آسمان کی جانب دیکھ کر. رسول خدا نے کہا کہ جب جیسے ہی اس بچے نے بسم اللہ کی تلاوت کی، پروردگار عالم نے ملائکہ کو کہا کہ اس کے والد یتیم بچہ ہے کہ اس کے جو بابا ہیں اس پہ جو عذاب نازل ہو رہا ہے اسے ختم کر دو. اس یتیم بچے نے بسم اللہ پڑھی، اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے پروردگار عالم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے باپ کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا ہے اسے برطرف کر دیا جائے. کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. مولا کائنات کا ایک عرفانی جملہ اور بیان کرتی چلوں کہ مولا نے کہا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت کرنا صرف فقط اور فقط ریڈنگ نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے تو یقین جانیے زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. بالکل بے شک. اور اسی سلسلے پر ہم گفتگو بھی جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے اور جہاں پر سحری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو میں تعارف کرواتی چلوں. شیف سبین ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا کچن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا بنا رہی ہیں سبین؟ انا آج ہمارے پاس جو ہے وہ سمپل ہم سالن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی سبزی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. چکن کا ہمارے پاس سالن ہے. سالن مسالہ ہمارے پاس ملکہ والوں کا موجود ہے.
یہ ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، لیکن آج جو ہے ہم اس میں سبزی کا استعمال کریں گے. اچھا ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم سالن بناتے تو اس میں لائک خالی ہم پیاز استعمال کرتے ہیں، لیکن جی پیاز کا استعمال ہوتا ہے یا کوئی آلو، لوکی، ٹنڈا اس ٹائپ کی سبزی ہوتی ہے. لیکن آج ہم اپنے سالن جو ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں اس میں ہم ٹماٹر شامل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم آئل لیتے ہیں 1 کپ کے قریب، اس میں ہم جو ہے میٹ شامل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ پیاز جو ہے فرائی موجود ہوتی ہے تو فرائی پیاز شامل کرنے کے بعد ہم اس میں یہ سالن مسالہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے. تقریباً اگر 1 kg ہمیشہ کی طرح جیسے میں بتاتی ہوں 1 kg تو 1 پیکٹ، اور اگر ½ kg تو آدھا پیکٹ. لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے جو ہمارے پاس پسا ہوا موجود ہے. ایک بات اور بھی میں بتا دوں، کیونکہ آج 27 تاریخ ہے، ٹائم بہت کم ہے، تو ہمارے پاس ملکہ والوں کے مسالے جات کی بھی ایک رینج ہے بہت ہی زبردست سی، جس میں ہمارے پاس ہلدی پاؤڈر ہے، ان کا نمک ہے، ہمارے پاس سالٹ موجود ہے، ساتھ میں پسی ہوئی لال مرچ موجود ہے، کالی مرچیں موجود ہیں، اور بہت سارے مسالے، گرم مسالہ پسا ہوا موجود ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ وہ شامل کرتے ہیں مسالے. ٹھیک ہے. چلیں سبین تیاری شروع کر دیں آپ. بالکل. اچھا، یہ آپ مطلب دم پہ رکھ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. نہیں، بس وہ آلموسٹ انا ہمارے پاس پیاز جو ہے فرائی ہوئی ہوئی ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے. وہ اس کو ہم 15 سے 20 منٹ تک کے لیے پکنے دیں گے. اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ تیاری رکھیں. ہم آ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ الماس بھی موجود ہیں. الماس نایاب، اور ایک نایاب کلام ان کے پاس یقیناً ہوگا. تو الماس آپ سے کلام کی گزارش. عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی محمد، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں. اور کون سا میں ساجد ہوں، اور کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، اور کون سا میں زاہد ہوں. بس آپ کا حوالہ ہے محمد، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں. تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے، تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے. ان کو کیا خبر ہوگی محمد، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں. اور مر مٹے ہے جو ان پر، ان کو بھی میرے آقا، مر مٹے ہے جو ان پر، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محمد، سینے سے لگاتے ہیں. وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، اور مثل نہ ملے گی کہیں آپ کے غلاموں کی،
آپ کے غلاموں کی دین پر فدا ہو گئے، دین پر فدا ہو گئے، نازوں سے جو پالے ہیں دین پر فدا ہو گئے، نازوں سے جو پالے ہیں عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم مرحبا سحری نشریات میں، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہوئے اگر بات کی جا رہی ہے، ابھی ہمارے دونوں اسکالرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کی تھی کہ اگر ہم قرآن کو جب سمجھنے کی بھی بات کرتے ہیں، پھر اسے نافذ کرنے کے لیے بھی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جس سے دوری ہے، اگر یہ کر دیا جائے کہ میں آپ کی طرف آتی ہوں زہرا صاحبہ، کہ اگر ہماری جو دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جب بنیاد ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے، اسکول جانے والے بچے جو ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں، اگر وہاں پر قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھایا جائے اور یہ لازمی قرار دے دیا جائے کہ شروع سے آپ نے کہا نا کہ جب بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی بے شک بالکل اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام اسے سنائی دیتے ہیں، تو بعد میں چل کر ہم والدین کا ہی قصور ہے کہ اس کو بتاتے ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، تو کیا اس کے کوئی مثبت اثرات نظر آئیں گے اگر اس طرح سے یہ لازمی قرار دے دیا جائے؟ بہت بڑی چیز کا نام ہے، اگر یہ اسکول میں یہ واجب کر دیا جائے یہ سبجیکٹ، جس طرح سے ہم دنیاوی علوم کے لیے ہم پیرنٹس کتنی تک و دود کرتے ہیں، جب بچہ 3.5 سال 2.5 سے 3.5 سال کی ایج میں ہم کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں کون سا اسکول بیسٹ رہے گا، ہم بیسٹ سے بیسٹ تلاش کرتے ہیں اور اتنی بھاری فیس سے دے کر بچے کو وہاں ایڈمیشن دلواتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو اسکولوں میں بھی چاہیے کہ جس طرح سے ہم دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ہمیں فوکس قرآن مجید پر بھی دینا چاہیے، اور یہی وہ ایج ہے 2.5 سے 3 سال کی۔ اگر ہم اس میں شروع کیا جائے تو قرأت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو یقین جانے کہ جب تک میٹرک تک پہنچے گا، اے لیول او لیول، تو وہ قرآن مجید پر بھی عبور حاصل کر سکے گا۔ اسکول کے ساتھ ساتھ یہاں پیرنٹس کی بھی ایک کوتاہی، یہ غفلت ہے کہ اگر اسکول میں نہیں بھی ہے تو ہم اور آپ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم گھر پہ اس چیز کا انتظام کریں، کسی اچھے قاری کو، یا ہم گھر میں اس کی تلاوت کو سکھائیں، بلکہ ابھی کر لے گا، بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ 4 سال 5 سال ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم لگاتے ہیں قاری کو اور گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اس کی فیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بھی کوئی فیس دے گا کوئی؟ اور دوسری بات یہ کہ قرآن سکھاتے بھی ہیں تو جسٹ ریڈنگ، تلاوت کرنا، کہ بس کسی طرح سے بچے کا قرآن ختم ہو جائے، تو ختم کرنا معنی نہیں رکھتا ہے۔ بے شک کہ ثواب قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا کھولنا بھی ثواب ہے، مگر اس کو سمجھ کر جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، میں نے کہا نا، مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، ہماری زندگی کے طرز اس قرآن مجید کے اگر مطابق ہو، یہ مشعل راہ ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی کردار سازی نہیں کر سکتے۔ اور رسول خدا کی وہ حجت الوداع کے آخری موقع پر رسول کی جو حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت، کہ جو لوگ ان دونوں سے منسلک رہیں گے، تمسک کریں گے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ نجات پا جائیں گے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو رکھا، دوسرے چیز کی طرف توجہ نہیں دی، غفلت کا شکار رہے، تو وہ نجات نہیں پائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ایک میرا پرسنلی سوال ہے، میرے ذہن میں یہ کئی بار، اور آج دیکھیں موضوع بھی ایسا ہے، تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں جب آپ لوگ موجود ہیں تو میں یہ پوچھ لوں۔ ہم بات کرتے ہیں جب بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، وہاں کی اتنی ہزاروں روپے فیسز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ٹیوشنز، ضروری نہیں ہے کہ اسکول سے وہ ٹائم ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم ٹیوشنز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوٹر بہت اچھا ہو، بہت کوالیفائڈ ہو،
پھر اس سے بھی ہزاروں میں جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ٹیوٹر کہ میں اتنے میں پڑھا سکتا ہوں. اور آج کل تو اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ جی بس کسی طریقے سے ہمیں فلاں ٹیوٹر مل جائے, ہمیں فلاں ٹیوٹر مل جائے, اور ایسا اور ہزاروں دیتے ہوئے ذرا خیال نہیں کرتے. کیوں جب ہم بات کرتے ہیں ایک قرآن پڑھانے والے ایک قاری کی جب بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں لوگ کیوں نہیں راغب ہو رہے اس طرف بھی, دیکھیں وہ دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہمیں زندگی بھی تو گزارنی ہے. اب جب ایک قاری کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بہت ہی کم جو ہے انہیں دیا جاتی ہے جو بالکل, تو ایک اس طرح سے بھی کہ لوگ اس طرف راغب ہی نہیں ہوتے کہ ہم تو یہ کریں گے نہیں. بہت سارے یوتھ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت اچھا پڑھنے والے, بہت ایسے آگے آنے والے ہیں, لیکن وہ جاتے نہیں کہ جناب اس طرف کیوں جائیں, اس طرف کیوں کریں. تو ان کے لیے ایک اچھا ماہانہ وظیفہ بھی ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے بھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں بھی قاری صاحب جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہاں پر بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. کیا ایسا کرنا بھی نہیں کہ ہم اپنے دین سے قریب کریں بچوں کو کہ وہ بہتر ایک قاری, ٹیوٹر سے زیادہ قاری کا ہونا زیادہ ضروری ہے. جی میں کہوں گی جیسے کہ قرآن فرما رہا ہے جگہ جگہ تدبر کرو, تفکر کرو, یعنی کہ غور و فکر کرو. یہاں والدین کے اوپر لازم ہے, عنوان والدین کا ہے کہ وہ غفلت کی نیند سے اونگے نہیں. جب وہ جاگ جائیں گے, وہ چاق و چوبند رہیں گے, وہ تگ و دو کریں گے کہ کس طرح ان کو اپنے بچے کو پروان چڑھانا ہے, تو یہ چیز ان پہ بھی لازم ہو جائے گا. جیسے وہ بچے کو ابتدائی جو ان کی عمر ہوتی ہے بچوں کی, اس میں وہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی قرأت سکھاتے ہیں, یہ قرأت پڑھیں, لیکن وہ قرأت تک ہی سکھاتے ہیں, یعنی کہ وہ ریڈنگ کرنا سکھا رہے ہیں, وہ اس کا وظائف تو سکھا رہے ہیں لیکن اس کا تسمیہ نہیں سمجھا رہے اسے, ٹھیک ہے, اس کے معنی اسے نہیں سمجھا رہے. جب اس کو معنی پتہ ہوں گے, کوئی مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے جو کہ ابھی انگلینڈ میں ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہے, یا کہیں اور جگہ ہے, باہر ممالک میں, امریکہ میں ہے, تو اس کے پیرنٹس اس کو وہ عربی میں ہی, اس پہ لازم ہے کہ وہ عربی میں ہی قرأت سکھائی جائے. جیسے ٹیوٹر سے یا قاری سے کہا جائے گا کہ آپ نے قرأت عربی میں سکھانا ہے, میرے بچے کو عربی اچھی آئے, لیکن وہ عربی کی قرأت کرنے کے بعد اگر اس کے معنی, مفہوم اور اس کی روحانیت سے جو ہے وہ فیوز نہیں ہو رہا, فیض نہیں کر رہا, تو فالتو ہے آپ کا وہ قرأت کرنا. اسی طریقے سے جب ہم بچے کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں, ہم نے بچے کو تعوذ و تسمیہ تو سکھا دیا لیکن اس کا معنی نہیں بتایا, اس کی معنویت نہیں سمجھائی, تو اگر ہم اس پہ معنویت پہ فورس نہیں کریں گے تو وہ بچے قلب میں کیسے اترے گا؟ جب تک قلب میں نہیں اترے گا تو قلب منور کیسے ہوگا؟ اور قلب منور نہیں ہوگا تو وہ کیسے ایمانی راستوں پہ جو ہے وہ آخذ ہو جائے گا, اپنی زندگی کو جو ہے گامزن کرے گا. بے شک, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جب تک آپ سمجھ ہی نہیں رہے کسی چیز کو, کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے سامنے ایک کوسچن پیپر رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اس جواب دیں, اس نے جب پڑھا ہوگا جس کتاب سے تو وہ تو لکھ لے گا, لیکن جب اس نے اس چیز کو وہاں پہ تو پڑھ تو آگے, لیکن اس کو معنی نہیں سمجھ آ رہے ہوں گے کہ فلاں کتاب کے معنی کیا ہیں, تو وہ کیسے لکھے گا؟ اس میں کچھ آپ بھی اضافے سے کچھ میسج اگر دے دیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے لیے, اس معاشرے کے لیے, اس کے استحکام کے لیے قرآن کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے, تمام مہینوں میں سرداری مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. سمجھیں 12 مہینوں کا دل رمضان ہے, اور رمضان کے قلب کا نام شب قدر ہے. اور شب قدر کیا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کو درک کرو, اسے حاصل کرو. اور شب قدر کی بہترین فضیلت, بہترین عمل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ احادیث ہے کہ ایک آیت کے بدلے پروردگار عالم پورے قرآن کا ثواب دے رہا ہے. تو قرآن مجید میں فکر کرو, تدبر کرو. شب قدر کو اگر حاصل کرنا ہے نا تو قرآن مجید, ہم اور آپ بڑی فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس پورے رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے, 5 کر لیے, 10 کر لیے, بہت اچھی بات ہے, ثواب بھی ملے گا. مگر اگر ایک قرآن ہم اور آپ اس ماہ رمضان میں, اس شب قدر میں فکر اور تدبر کے ساتھ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے کردار میں شامل کریں تو یقین جانیے کہ شب قدر کو حاصل کر لیا جائے گا. بے شک, کہ جیسا کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے, تفسیر نور میں آقا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگارا میں تیرا قرب چاہتا ہوں, تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو شب قدر کو حاصل کرو. شب قدر حاصل کرنا مطلب اگر اپنی زندگی میں شب قدر کو پاؤ تو بیدار رہو, نہ صرف بیدار رہو بلکہ متوجہ کرو, پروردگار عالم سے رجوع کرو. پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارا میں تیری رحمت چاہتا ہوں,
آواز قدرت آتی ہے، اے موسیٰ اگر میری رحمت چاہتے ہو تو شب قدر میں مساکین پر رحم کرو۔ پھر کہا کہ پروردگارہ میں پل صراط سے گزرنے کا جواز چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ شب قدر میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ پھر جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیری بہشت اور اس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ میری تسبیح کرو۔ تسبیح دو طرح کی ہے، ایک لسانی اور ایک عملی۔ لسانی یعنی ذکر الہی کا ورد کرنا، جو ہم اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تو فقط اور فقط ورد نہیں کرنا، تلاوت نہیں کرنا، بلکہ عملی تسبیح بھی کرو۔ عملی تسبیح کیا ہے کہ اگر زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جو بھی ورد کرو تو وہ تمہاری وجود میں نظر آئے، اور عمل اس طرح سے کرو کہ پروردگار عالم نے جن اعمال کو انجام دینے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن اعمال کو کرنے سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان سے دوری اختیار کرو۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں جہنم سے آزادی چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ اگر جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ پروردگار عالم کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ زیادہ سے زیادہ سچے دل کے ساتھ اگر توبہ کی جائے، کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے۔ ہم اور آپ خطا کے پتلے ہیں، یقیناً جتنے یہ شب قدر کی وہ عظیم رات جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اب فجر سے قریب ہونے والے ہیں، پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی بخشش کر رہا ہے پروردگار عالم۔ ہمیں بھی ان میں سے قرار پائے، پروردگار عالم ہمارے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی بخشش فرما دے۔ تو یہ وہ عظیم رات ہے کہ آواز قدرت آ رہی ہے، ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ دیکھو میرا آج میرے بندے جو جو مانگ رہے ہیں انہیں عطا کر دو۔ تو یہ وہ رات ہے کہ آج سچے دل سے استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے تو پروردگار عالم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور بہترین ذریعہ یہ قرآن ہے اور توبہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ کس وقت جا کر کس عمر، آپ کسی بھی لمحے جب آپ کے دل سے سچی توبہ نکلے گی اور آپ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ جائیں اور بچھائیں جائے نماز اور اللہ کے حضور حاضر۔ کی شب قدر کا جو بہترین ہے کہ جس سے ہم اور آپ شاید غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، آج کی رات کے لیے میسیج ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار عالم تیری رضا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ دعا کیا مانگتے ہیں اپنی رضائیت کی، مولا پروردگارہ مجھے بڑا گھر دے دے، بڑی گاڑی دے دے، اولاد دے، خوشیاں، دنیا مانگو مگر دنیا کے ساتھ اس کی رضا مانگو۔ تو پروردگار عالم کا اے موسیٰ اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو شب قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر کو ادا کرو۔ رکعتیں سے مراد یہاں پہ یہ ہے صرف 2 رکعت نہیں بلکہ اس پوری رات کو بیدار رہو اور نمازیں ادا کرو تو میری رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جی بالکل، بے شک شہاب اقتدار قدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کلام سے انشاءاللہ پھر ہم بریک پر چلے جائیں گے، اور بریک پر جب سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس بڑا مختصر وقت ہوگا، ایک میسج جو ہم آج اس پروگرام کے ذریعے پہنچا سکیں گے آپ تک ہمارے اسکالرز کے ذریعے، تو انشاءاللہ اس پر پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دعا اور ایسی چیز اور ایسا میسج جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکے اس پر بات کریں گے۔ جی شہاب صاحب۔ ابھی اسکالر صاحبہ نے بہت اچھی بات کی، بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے تمام ممالک میں قرآن شریف کے تراجم موجود ہیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا تھا اور انہوں نے آگے اس پہ تبصرہ کیا آپ دونوں نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اپنی زبان میں، اپنی مدر ٹنگ میں وہ پڑھا جائے تاکہ بچہ سمجھ سکے، بس اتنی سی بات۔ جی بالکل۔ چند اشعار نعت کے آپ کی سماعتوں میں نظر کرنا چاہوں گا کہ کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، میری بساط ہی کیا آقا نے عطا کی ہے، کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، میری بساط ہی کیا آقا نے عطا کی ہے۔ انا صاحبہ یہ دیکھیں کیا کیا کہا جاتا ہے سکون قلب کے لیے۔ سکون قلب ملا مجھ کو نعت لکھنے سے، سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے۔ سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے۔ اور اب آپ یہ میڈم دیکھیے گا کہ درود شریف کی اولیت اور افضلیت اور مہر کی بالخصوص
کہ یہ میں نے کہیں پڑھا واقعہ، تو اس کے بعد عشق کی انتہا حبیب خدا، عشق کی انتہا حبیب خدا، حسن نور خدا حبیب خدا، حوا آدم کا مہر رکھا درود، حوا آدم کا مہر رکھا درود، تحفہ جس کا دیا حبیب خدا۔ سبحان اللہ۔ تو عشق کی انتہا حبیب خدا، حسن نور خدا حبیب خدا، حوا آدم کا مہر رکھا درود، تحفہ جس کا دیا حبیب خدا۔ دیکھیے اولیت اور افضلیت کیا ہے مہر کی، درود شریف کی۔ دو اشعار ابھی بالکل تازہ ہوئے ہیں۔ لفظ احرام باندھے حاضر ہیں، لفظ احرام باندھے حاضر ہیں، لفظ احرام باندھے حاضر ہیں، صاحب نعت کا طواف کریں، لفظ احرام باندھے حاضر ہیں، صاحب نعت کا طواف کریں، سنت عشق اس طرح ہو ادا، سنت عشق اس طرح ہو ادا، باوضو سجدہ مطاف کریں۔ چند متفرق اشعار۔ باد رب، رب کے بعد باد رب جس کو پکارا ہے حضور، باد رب جس کو پکارا ہے حضور، بے سہاروں کا سہارا ہے حضور، ہے محب محبوب کا رشتہ بھی کیا، ہے محب محبوب کا رشتہ بھی کیا، نور یزداں سے سوارا ہے حضور، نور یزداں سے سوارا ہے حضور۔ سیرت سرکار تو قرآن ہے، سیرت سرکار تو قرآن ہے، عائشہ ماں کا اشارہ ہے حضور، عائشہ ماں کا اشارہ ہے حضور۔ اور یہ شعر توجہ چاہوں گا، ہیں علی و فاطمہ، ہیں علی و فاطمہ حسنین بھی، ہیں علی و فاطمہ حسنین بھی، جن کی آنکھوں کا یہ تارا ہے حضور، ہیں علی و فاطمہ حسنین بھی، جن کی آنکھوں کا یہ تارا ہے حضور، جن کی آنکھوں کا یہ تارا ہے حضور۔ اور صدقہ نالین ہیں سارے جہان، صدقہ نالین ہیں سارے جہان، رب نے چاہت سے پکارا ہے حضور۔ شب معراج، صدقہ نالین ہیں سارے جہان، رب نے چاہت سے پکارا ہے حضور۔ اور ایک عطا سے نعت گو کہلایا میں، ایک عطا سے نعت گو کہلایا میں، نعت گوئی کا منارہ ہے حضور، نعت گوئی کا منارہ ہے حضور۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہو جاتا ہے، اور بریک کے بعد آپ کو کرتے ہیں دوبارہ جوائن۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں علم و عمل کے سیگمنٹ میں، اور مختصر وقت رہ گیا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا۔ قرآن کے نزول کے علاوہ جو بات ہماری آج ہو رہی تھی شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے، میں پہلے کچن میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ اس خوبصورت رات میں، اس مقدس رات میں سبھی نے بھی تیاری یقیناً کچن میں کر لی ہے، اور جو سالن ایک بن چکا ہے خاص ٹماٹر کی سبزی کے ساتھ۔ یہ مطلب مجھے کچھ بڑا یونیک سا منفرد سا لگا، تو جب سامنے آئے گا تو بالکل پتہ چلے گا۔ جی انا سالن جو ہے وہ تیار ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ٹینگ بنایا ہے مینگو کا، اور شیرے کے ساتھ ہی بنایا ہے آج ہم نے، اور ساتھ میں ہمارے پاس تھوڑی سی دہی بھی موجود ہے، اور سالن جو ہے وہ میں سرو کر دیتی ہوں۔ اس میں ہم نے ہری مرچیں شامل کی ہے، ہرا دھنیا شامل کیا ہے۔ صحیح۔ میں خاموش ہوتی ہوں تو اتنی خاموشی ہو جاتی ہے کہ میں بہت اصل میں جب کھانا سرو ہو رہا ہوتا ہے نا، یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ویسے کھاتے ہوئے احتراماً ویسے بھی خاموش رہنا چاہیے، تاکہ لیکن اب تک ہم تک پہنچا نہیں ہے نا، تو پھر وہ احترام ابھی تھوڑا سا رہ گیا۔ میں تو نا خوشبو کی وجہ سے چھپ ہو جاتی ہوں، مجھ سے کچھ کہا نہیں جاتا، میں اس کی تعریف کروں۔ جی بالکل، اور دیکھیں کہ وہ پریزنٹیشن ایز یوزول کس طرح سے خوبصورت انداز میں ہو چکی ہے۔ اس میں ہم نے دہی کا استعمال کیا تھا، ٹماٹر کا استعمال کیا تھا، تھوڑی سی پیاز شامل کی تھی، تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے، اور اس کو ہم نے ڈھک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لہسن اور ادرک کا پیسٹ تھا،
तमाम चीज़ें इसमें बहुत ही आज मैं जबरदस्त। हमारी सहरी में मैं बता दूं, हमारी सहरी में मेरे ख्याल सिर्फ 10 मिनट रह गए। इतने टाइम में इतनी सारी ट्रांसलेशन में आज फर्स्ट टाइम मुझे भूख लग रही है। अच्छा, मुझे लोग ना पूछ रहे थे क्या ना, आप कहते हैं हमारी सहरी अभी आप इतनी जल्दी सहरी कर रहे थे। मैंने कहा जी माशाल्लाह सच की आशीष है। अच्छा ठीक है, हमें ब्रेक नहीं मिलता। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ तैयार हैं। दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, रमज़ान के बाद भी कोशिश करें कि खाने के साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, और टैंक का भी। बहुत शुक्रिया सबीन, थैंक यू। और जनाब आ जाते हैं मैं अब थोड़ी सी बात करूँगी कुरान के नुज़ूल के हवाले से। मुख्तसर वक्त होता है, जाहिर सी बात है हम उसमें तमाम चीज़ों को समेट नहीं सकते। तो अब जो एक मैसेज देना चाहें शब कदर के हवाले से कि हम जाहिर सी बात है कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त मसाजिद में भी मौजूद हैं, अपने घरों में भी मौजूद हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। बेशक कि वह भी तर्जुमे के साथ ही पढ़े, लेकिन कुरान पाक पढ़ने का ही, उसे देखने ही का सवाब इतना ज़्यादा मिल जाता है। तो कुछ ऐसी दुआएं जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम करें ये दुआ। देखिए आपने कहा था ना कुछ देर पहले कि हम सिर्फ कहते हैं हमारे पास ये आ जाए, हमें वो मिल जाए, हमें फला चीज़ मिल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला चाहता है कि हम उससे मांगें, इस हवाले से कुछ जो कि अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये वो बेहतरीन रातें हैं, बल्कि पूरा महीना ही, और उसमें ये बेहतरीन रात हमें और आपको नसीब हुई है। तो जो मांगना ही मांगो, मगर दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगो। मैसेज भी साथ साथ देती चलूँगी। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इंसान को उन्वान बनाया, तो उसमें क़ससुल अंबिया का भी जिक्र है और उनकी उम्मतों के साथ जो अजाब हुए वो भी है, ताकि उन्हें तुम गौर व फिक्र करके पढ़ो ताकि तुम्हारे दिल में खौफ खुदा पैदा हो। परवरदिगार आलम ने क़यामत की हौलनाकियों का भी जिक्र किया है ताकि तुम्हारे दिल में डर महसूस हो, और फिर बहिश्त के भी नज़ारे करवाएं इसी कुरान मजीद में ताकि तुम्हें ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। बस छोटी सी रिवायत 2 लाइनों में मैं, ताकि ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो हम सब में कि कुरान है क्या चीज़। जिन लोगों ने दुनिया में इसके दामन थामे रखा, आखिरत में भी उसका सिला पाएंगे। ये कुरान शिफात करवाने वाली किताब है कि जब मैशर का मैदान होगा, अहले मैशर जमा होंगे, तो सब देखेंगे कि एक खूबसूरत जवान जो सफ़ों को चीरता हुआ आगे आएगा, सालिहीन की सफ़ों से, शहदा की सफ़ों से, अंबिया की सफ़ों से, सब लोग जिसकी सफ़ों से गुजरेगा तो लोग सोचेंगे ये हमसे ज़्यादा अफजल है, ये कौन है। फिर परवरदिगार से सवाल करेंगे। ये बिहारुल अनवार की रिवायत है कि अहले मैशर सवाल करेंगे, बारेलाहा इतना खूबसूरत मुजस्सम ये नौजवान कौन है। तो परवरदिगार आलम बताएगा कि ये मेरी वो इलाही किताब है, कुरान पाक है। फिर कहेंगे, कुरान पाक से मुखातिब होकर परवरदिगार आलम कहेगा कि अहले मैशर में नज़र डालो, कौन कौन है जिसे तुम शफात करना चाहते हो और दाखिले बहिश्त करना चाहते हो। जिन लोगों ने कुरान के दामन थामे रखा, वो कुरान गोया होगा उन लोगों से, कारियों से, कि कुरान की तिलावत करो। जो दुनिया में तिलावत करते होंगे वो महशर में भी तिलावत करेंगे, और परवरदिगार आलम उन्हें हिल्लाए बहिश्त पहनाएगा और बहिश्त के नाके पर सवार करवाएगा, और ताजी करामत उनके सरों पर सजाया जाएगा जो कुरान की तिलावत करते होंगे। और इस शान से दाखिले बहिश्त होंगे कि देखने वाले हसरत करेंगे कि काश हम भी दुनिया में कुरान से मुतमस्सिक रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर इस दुआ के साथ भी और पढ़ने वालों के लिए भी, हर किसी के लिए जो एक अल्लाह ताला ने कुरान भी खुद एक मौजज़ा रख दिया है हिफाजत का भी, उसे पढ़ने वालों के लिए आखिरत में क्या क्या सवाब हैं और क्या क्या उनको किस किस चीज़ से बख्शा जाएगा। मैं यहाँ पर चाहूँगी कि सायरा आप भी कुछ इस हवाले से फरमाइएगा। कि जैसे कि ये शब बेदारी की रात, लैलतुल क़द्र की रात, मुक़द्दरात को पुर कराने की रात, कि ये वो रात है कि जिसमें पूरे साल का अमूर ताय्युन होता है, कदर मंजिलत आपकी बढ़ सकती है। यानी कि परवरदिगार आलम रूह कुस के ज़रिए जो है वो आलम बाला से आलम मादा तक आपके नसीब को मुशक्कस करता है कि आपको क्या चाहिए। बस क्या ज़रूरत है, ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि आप एक कदम बढ़ाएं, आप इखलास से उस रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल करें, और वो परवरदिगार आलम आपको तमाम तर चीज़ें दे देगा। यहाँ सैयद सज्जाद का एक कॉल मैं शामिल करना चाहूँगी। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, ताज्जुब है मुझे उस इंसान पे कि वो जानता है कि उसका हर अमल परवरदिगार आलम देख रहा है, ना कि सिर्फ देख रहा है बल्कि आपके जो 2 फरिश्ते हैं करामन कातिबीन उसको तहरीर कर रहे हैं, और वो कातिब तकदीर जो है आपकी तकदीर लिखने वाला है, इसके बावजूद भी
آپ جو ہیں وہ بضد ہوتے ہیں پروردگار عالم کے سامنے گناہ کرنے کے لیے مقابلے پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ انسان جانتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ رب کی بارگاہ میں سامنے حاضر ہو رہا ہے, لیکن انسان کرتا ہے. وہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا عمل دوسرے انسان کو سامنے آ جائے, دوسرے انسان پہ واضح ہو جائے, تو باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھائے گا, بیٹا باپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا. لیکن یہاں وہ پروردگار عالم کیا ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے. وہ آپ کو مہلت دے رہا ہے اس شب قدر میں کہ آؤ تم ایک قدم بڑھاؤ, میں تمہارے قلب کو ایمان سے منور کر دوں گا. میں تمہیں اس مادے کے عالم میں تمہارے دل کو قلب طاہر کر دوں گا. صرف اور صرف کیا کرنا ہے, آپ نے ایک قدم بڑھانا, یعنی نا امید نہ ہونا. تو یہ نا امید نہ ہونے کی رات, یہ وہ رات ہے جو رات جو ہے توبہ ہے. یعنی کہ یہ شہر یعنی رمضان جو ہے وہ توبہ کا مہینہ ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے, امیدوں کا مہینہ ہے. بس آپ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ہاتھ کو بلند کرنا ہے, اور وہ پروردگار عالم آپ کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا. بے شک بے شک. اور اس رات سے ہمیں جتنا ہم فائدہ حاصل کر سکیں, ہم فائدے تو سمجھتے ہیں کہ دنیاوی فائدے, تو ہم اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں, یہ جو رات ہے ہمیں دنیا میں بھی یہاں پر بہت فائدہ اور انعام دیتی ہے, اور آخرت میں تو یقیناً اس کا تو ایک مقرر ہے ایک حساب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھر دے گا اپنی بخشش سے. میں آج یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اب اس سیگمنٹ کے ختم ہونے کا بھی وقت ہوا جا رہا ہے کہ اے رحیم و کریم رب, تو پالنے والا ہے, تو بزرگی والا ہے, تو ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے, تو رزق دینے والا ہے, تو ہماری تمام خطاؤں کو بھلا کر ہمیں دوبارہ اپنے قریب کرتا ہے, ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. یا اللہ پاک, میرا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا. یا اللہ, میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی. یا اللہ, میرا وہ ایمان بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے ہوئے تھا. اور میرا وہ یقین بھی نہیں یا رب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کا غار میں تھا. لیکن میرے رب, تو ہمارے مانگنے سے خوش ہوتا ہے. تو اے اللہ ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی اس حالت سے ابھی پریشان ہے, جس کو کوئی بھی غم ہے, جس کو کوئی بھی تکلیف ہے اپنی اولاد کے لیے, رزق کے لیے, بدحالی ہے, غریبی ہے, مفلسی ہے, یا وہ کچھ چاہتا ہے اس کے رشتہ داروں میں, یا صلح نہیں ہے, تو ان سب پہ اپنا کرم اور رحم فرما, اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو آج کی رات میں قبول فرما. یا اللہ, ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم تو تیرے سامنے آتے ہوئے بھی شرمندہ ہیں, لیکن تو اتنا رحیم و کریم ہے, اور بے شک تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے جس سے مانگے. تو اللہ ہے, تیرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں. اسی کے ساتھ ہی اب میں چاہوں گی کہ شہاب اقتدار قدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک کلام کے ساتھ ہی, ایک منقبت کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آپ سے تھوڑی دیر بعد ملیں گے کون بنے گا سچ کی آواز میں. پہلے میں چند 2 اشعار اور پیش کرنا چاہوں گا کہ عشق میں یکتا ویسے کرنی بھی, عشق میں یکتا ویسے کرنی بھی, دور رہ کر دل کے یاراں ہیں حضور, اور کیا بلال حبشی و حسان ہیں, کیا بلال حبشی و حسان ہیں, بخشا منبر کا سہارا ہیں حضور, اور اذن مل جائے جو بخشش کا شہاب, اذن مل جائے جو بخشش کا شہاب, تو شہ رحمت کا دھارا ہیں حضور. منقبت کے چند اشعار چونکہ آپ نے اچانک فرمائش کر دی. نبی کی آل ہے دنیا یہ جانے, نبی کی آل ہے دنیا یہ جانے, سوا دنیا سے رکھا کبریا نے, نبی کی آل ہے دنیا یہ جانے, سوا دنیا سے رکھا کبریا نے, علی کے گھر میں رونق فاطمہ ہیں, علی کے گھر میں رونق فاطمہ ہیں, جگر گوشہ دیا کیا مصطفیٰ نے, جگر گوشہ دیا کیا مصطفیٰ نے, نواسے لاڈ لے دوش نبی پر, نواسے لاڈ لے دوش نبی پر, سواری ان کو کیسی دی خدا نے, سواری ان کو کیسی دی خدا نے, اور نماز مصطفیٰ پڑھتے تھے جب تک, دیے روشن کیے رکھے ہوا نے, دیے روشن کیے رکھے ہوا نے, اور نہیں ہے شاعری جب تک مکمل, نہیں ہے شاعری جب تک مکمل, نہ دیں حیدر جو لفظوں کے خزانے, اور بھلا یہ واقعہ ہے عام سا کیا, بھلا یہ واقعہ ہے عام سا کیا, رقم تاریخ کر دی کربلا نے, شہاب اس درس سے تم کو بھی ملے گا, سخاوت ختم کر دی یا خدا نے. بہت شکریہ نواز.
آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک رہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو دوبارہ جوائن، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان بھی، میں یہاں پر آپ کو ملواؤں گی سعدیہ رضا، ثنا خوان شخصیت ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی یہ معروف جو سویٹس ہیں وہ ہمیشہ مٹھائی کا گفٹ ہیمپرز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج اس رات کو کہ ظاہر سی بات ہے کہ خوش نصیب ہے ہمیں جو ہمیں یہ رات میسر ہوئی ہے، تو منہ میٹھا کیجیے گا وسیم بھائی، آپ بھی معروف سویٹ سے کیمرہ یہ سعادت حاصل کرتے تھے، مگر آج جو ہے نا جی شو کے درمیان جی ماشاءاللہ اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ سجاد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ سجاد بھائی آپ نہیں کھا رہے؟ آپ بس میں نے کہا شروع ہوئے جیسے سٹارٹ ہوگا جب شروع کروں گا۔ اچھا دیکھیں تو یہ لائیو پتہ چلے۔ بالکل عزیز الدین خاکی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ عزیز بھائی تک بھی پہنچا دیجیے گا، یہ مٹھائی کا سلسلہ یہاں نہ رکے، ادھر بھی۔ یہ لیجیے ایک پلیٹ میں 21 لے لیجیے میرے۔ اچھا یہ فرمائش کی میں نے تھی لیکن رہی وہیں تک ہی ہے یہ جب تک۔ اچھا میں آج ساتھ جو یہاں پر مقابلے میں شریک ثنا ہیں، سیمی فائنل راؤنڈ 3 ہے آج، یہ میں بتاتی چلوں تو سعدیہ جب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں سعدیہ آپ کے ہی کلام سے آغاز کرتی ہوں اس سیگمنٹ کا۔ 2 اشعار کوشش کیجیے گا کہ جی نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا۔ جزاک اللہ سعدیہ، بہت شکریہ۔ اور جناب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیمی فائنل راؤنڈ کا، آج 3rd راؤنڈ ہے، اور اس ہمارے سیگمنٹ کو کون بنے گا سچ کی آواز کو سپانسر کیا ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا آئے گا، فلک ناز بلڈرز کا کہ اب ہر کوئی بنا سکے گا اپنا گھر، اور عمار رائل سٹی کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، جن کی طرف سے فائنل کا جو مقابلہ جیتنے والے ہیں ان کے لیے ایک سرپرائز گفٹ بھی موجود ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج جو پہلے نعت خواں موجود ہیں اس مقابلے میں سید کفایت حسین، بسم اللہ کیجیے کفایت۔ کہیں
کٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے الہام کی رمجم. جزاک اللہ. سید کفایت حسین کو آپ سن چکے ہیں اور آج تو دیکھیں رات بھی ایسی ہے ماشاءاللہ سے آپ سے جو پڑھ رہے ہیں وہ اتنے دل کے ساتھ. اور آپ یہ سوچئے گا کہ جیسے ججز ہمیشہ بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو روزہ مبارک کے سامنے سمجھیے اور پڑھیے, تو وہ کیا ایک کلام ہوگا جب آپ کے سامنے نظر کے روزہ مبارک ہو اور دل سے دعا نکل رہی ہو کہ آپ بھی روزہ مبارک پر ہوں. تو اللہ کرے کاش ہماری یہ سب کی دعا قبول ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیمہ شہزاد. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی, اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجیے. جی اس کے ساتھ ہی 2 کو تو یہاں پر ہم سن چکے ہیں, لیکن ابھی 2 باقی ہیں تو بریک کا بھی وقت ہو جاتا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم مزید پارٹیسپینٹس کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جناب ابھی سنتے ہیں یہاں پر امیمہ شہزاد. کرن فاطمہ کو آپ سن چکے, جیسے 3 پارٹیسپینٹس کے درمیان کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی اور جس نے کہا تھا کہ ایک بار ان کو انترا پڑھوا لیتے ہیں. تو امیمہ بسم اللہ کیجیے. آپ زینت ازل کی ہے خیر الورا, آپ رونق ابد کی ہے صلی اللہ, آپ خیر البشر وجہ کون و مکان پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات
نجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب, تو یقیناً ابھی کچھ ہی دیر میں مجھے معلوم ہو جائے گا ججز مصروف ہیں. خاکی صاحب ایک کلام کی گزارش ہے آپ سے. مائک دیجیے. مائک دے دیجیے گا ذرا. وسیم بھائی یہ مائک ذرا پہنچا دیجیے گا. در مصطفیٰ پہ جائیں یہی دل کی آرزو ہے. در مصطفیٰ پہ جائیں در مصطفیٰ پہ جائیں یہی دل کی آرزو ہے. انہیں حال دل سنائیں یہی دل کی آرزو ہے. یہی دل کی آرزو ہے. در مصطفیٰ پہ جائیں جہاں بادشاہ سائل جہاں جبرائیل خادم وہ دیار دیکھ آئیں وہ دیار دیکھ آئیں یہی دل کی آرزو. بس بہت کم رہ گیا ہے اور بڑی کنفیوژن کے بعد بہت کہ میرے پاس اب جو ٹوٹل مارکس آئے اس حساب سے میں فیصلہ بتا رہی ہوں کہ جس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہاں پر ابھی بھی ججز جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ سنیں, لیکن ہمارے پاس آپ نے اب 3 کو سننا ہے یا 2 کو سننا ہے؟ 2 کو سننا ہے, صرف 2 کو. اچھا چلیے سے وہ 2 کون ہیں جی؟ یہ سید کفایت حسین اور کرن اور کفایت. آ جائیں آپ دونوں جلدی. بیٹا انترا اٹھائیے گا بس ایک. جلدی سے کرن کوئی دوسری نعت پڑھ لیں جو آپ کو پکی یاد ہے اس کا انترا پڑھیں. اور صرف آپ نے اس کے 2 جملے انترا پڑھیں. جی بسم اللہ کہہ رہے ہیں. کون ہے جو بھیک دے مانگے منگتوں کا بھلا کون ہے جو بھیک دے مانگے منگتوں کا بھلا ٹھیک ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا
بہا دیے ہیں. جلدی بتائیں. جی آج بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو لانا چاہ رہے ہیں مگر ان کے الفاظ کی کریکشن ہے, ان کا سر اتر جاتا ہے. اچھا, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح سیمی فائنل میں ایسی تیاری سے کیسے ان کو آگے کیا جائے, کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو آگے کر دیں تو ہمارے اوپر. اچھا, تو پھر میرے پاس جو مارکس آئے تھے پہلے, جو مارکس آ چکے ہیں, تو اسی کے فیصلے پر آج ہم چلتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل مارکس میں پھر کرن فاطمہ جو ہیں وہ آگے جا چکی ہیں, اس مقابلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. بہت 0.5 اور اس سے فرق پڑا ہے, اور یہ ظاہر سی بات ایک مجبوری تھی اور ایک ہی کو آگے جانا تھا. تو کرن فاطمہ اس طرح سے مقابلے میں آگے جا چکی ہیں, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. کتنا ہمارے پاس وقت یہاں پر موجود ہے کہ ایک کلام اگر جی سعدیہ آپ سے ایک کلام سنیں گے, اور آج ججز بھی تھوڑے سے افسردہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے سچ کی دیکھیں یہی سچائی ہے کہ کتنی بچوں کو دوبارہ ہم نے سنا ہے, لیکن صرف وہی 0.5 سے ہوا ہے, یہ 0.5 سے گئے. فیصلہ یہ نہیں ہے کہ آپ آگے, لیکن بس ہمارا یہی پیغام ہے کہ آگے بھی بہت محنت کرنی پڑے گی. آج جو ہے نا کسی کے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں تھی, کوئی سر پہ پورا نہیں اتر رہا تھا, تو آگے ان کو بس یہی ہماری گزارش ہے کہ محنت سے آئیں, بھرپور فورس سے کلام پیش کریں. بہرحال میں فیصلے سے متفق نہیں ہوں. اچھا, یہ آپ بھی اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں اور آپ بھی نہیں, لیکن دیکھیں پھر اسی لیے ہمارے جو مارکس ہوتے ہیں نا, جو ہمارے پاس میرے پاس جب آتے ہیں تو میں کیلکولیٹ کرتی ہوں, کیونکہ رزلٹ پھر آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آتا. یہ ذمہ داری میرے اوپر آ جاتی ہے کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کے جو مارکس ہیں اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ اصول ہے کہ ہم اس حوالے سے پھر آگے لے کر جائیں گے. دوبارہ بچوں کو سنا نا, اس کے بعد آپ نے رزلٹ لیا نہیں, آپ نے جب دوبارہ سنا تھا تو اس کے بعد بھی آپ جس میں کنفیوژن کا شکار ہو رہے تھے, تو اس حساب سے بھی پھر نام ان کا ہی سامنے آئے گا نا, جس دو کے درمیان آپ پر کنفیوژن ہے, تو آپ پھر مارکس اسی کے جس کے زیادہ ہو رہے ہیں وہی آگے جائے گا, کیونکہ پہلے آپ اس کو مارکس زیادہ دے چکے ہیں. اچھا, میں یہاں کلیئر کر دوں, یہاں شاعری کا مقابلہ نہیں ہے, خوش الحانی کا, نعتخوانی یا طرز کا مقابلہ ہو رہا ہے نا, شاعری کا تو نہیں ہے. تو اس حساب سے کرن کا تھوڑا سا سر اترا ہے سیکنڈ لائن میں. آپ سب ایگری کرتے ہیں, خاکی بھائی, وسیم بھائی, سجاد بھائی, ان کے الفاظ بالکل جو ہے نا پراپر ایکشن نہیں آ پا رہا. تو کس طرح ان دونوں کو ہم آگے کر سکتے ہیں بتائیں؟ یہ سیمی فائنل ہے, یہ آڈیشن نہیں ہے. اب یہ کہ ہم آج تو یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ کرن فاطمہ نمبرز کے حساب سے آگے جا چکی ہیں, اور وہ نمبرز آپ بھی لوگوں کے دیے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ پھر اس چیز کو نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں گے, آپ دیکھ لیجیے گا, اور اسی اصول پہ آگے جتنے بھی کوالیفائی کر کے گئے وہ اسی اصول پہ کر کے گئے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام اسپانسرز کا شکریہ, ہمارے رائل سٹی کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ میں تعاون کیا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انا ساتھ کو اجازت دیجیے گا. زندگی رہتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.